کا تعلق کسی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، کوئی آپس میں لڑ جھگڑ کر کے زندگی نہ گزارے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ ذرا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھو۔ سب سے پہلے جو محنت کر کے دکھائی ہے وہ آپس میں دلوں کے جوڑنے کی محنت کر کے دکھائی ہے۔ یہ کن کے کام ہے دلوں کو جوڑنا؟ یہ ذمہ داروں کے کام ہیں۔ یہ کن کے کام ہے غریبوں کا خیال کرنا؟ یہ کن کے کام ہے کمزوروں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، یتیموں کو سینے سے لگانا؟ یہ کن کے کام ہے کہ بیواؤں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا؟ اے اللہ کے نیک بندو، یہ تمام کام ذمہ داروں کے ہیں۔ یہ کون ذمہ داری نبھائے گا کہ ہمارے گاؤں کے اندر کتنی تعلیم کی شرح بڑھی ہوئی ہے اور کتنی کمزور ہے؟ کون اس کو آگے بڑھائے گا؟ کون اس کو آگے لے کر کے چلے گا؟ اگر اللہ نے آپ کو گاؤں کا ذمہ دار بنایا ہے، اگر آپ کو مساجد کا ذمہ دار بنایا ہے، مدارس کا ذمہ دار بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری خالی پیسوں کو گن کر کے رکھنا نہیں ہے، صرف بجٹ کا حساب لگا کر کے لوگوں کو بتانا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے، میں اس کی ساری کمزوریوں کو اپنی ذمہ داری میں دور کرنے والا ہو جاؤں۔ آج میرے اور آپ کے ذمہ داروں کو ان چیزوں کی خبر نہیں۔ حالانکہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے پہلے مفتی عقیل صاحب بھی اس حدیث کو پڑھ کر کے گئے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا؟ وہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن ذرا اور ان بات کو آگے بڑھاتا چلو، حضرت کی بات کو اور آگے لے کر کے چلو۔ اے اللہ کے نیک بندو، خالی بچوں کی تربیت کا معاملہ نہیں، بلکہ آؤ ذرا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھو۔ آپ خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے، آپ خلیفۃ المؤمنین بنا دیے گئے، اور ایک طریقہ طے ہو گیا کہ ذرا دیکھو ابو بکر کی خلافت کے اندر کتنی بیوائیں ایسی ہیں جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، جن کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں، جن کے سروں پر سہارا کوئی نہیں، ہاں جن کے حالات کو معلوم کرنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ صحابہ کی ذمہ داری لگائی، اے اللہ کے نبی کے صحابہ، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری اس خلافت میں دور میں جتنی بیوائیں عورتیں ہیں، تمام عورتوں کی خدمت کے لیے ایک ایک صحابی کو متعین کیا جائے، ایک ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی جائے۔ چنانچہ صحابہ کی ذمہ داری، حضرت عمر ابن خطاب کے دل کے اندر یہ بات آئی، میں بھی تو ذرا دیکھوں، میں بھی تو ذرا دیکھوں کون صحابی کن کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کن خاتون کی ذمہ داری اٹھائے گا، کس بیوہ کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ چنانچہ لسٹ پر نظر پڑتی ہے، ایک بوڑھی اماں پر نظر پڑتی ہے، سامنے خدمت گزار کا نام نہیں۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں اس عورت کے گھر پر پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ اس عورت کے دروازے پر جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہی معلوم کرتے ہیں، اماں تیرا خادم حاضر ہوا ہے، تیری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے، اگر پانی کی ضرورت ہو تو حکم کیجئے، اگر دکان سے سامان لانے کی ضرورت ہو تو حکم کیجئے، اماں اگر گھر کے صفائی کی ضرورت ہے تو حکم کیجئے، برتنوں کو مانجنے کی ضرورت ہے تو یہ تمہارا نوکر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اماں ذرا حکم کیجئے۔ او اللہ کے نیک بندو، ذرا غور تو کرو، آج تمہیں اور آپ خادم نہیں مخدوم بننا چاہتے ہیں، خدمت نہیں بلکہ دوسروں سے خدمت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب سے ان عورت نے کہا، او اللہ کے بندے واپس لوٹ جاؤ، میری تو خدمت کر کے کوئی اللہ کا نیک بندہ جا چکا ہے، اماں کون ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں کون ہے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، گھر کی صاف صفائی کرتا ہے، برتنوں کو صاف رکھتا ہے، اگر گھر کے اندر پانی نہیں ہوتا لا کر کے دیتا ہے، یہاں تک کہ پورے دن کے سارے ساز و سامان میرے تیار کر کے چلا
رہی ہو، کہتی ہو اللہ کے بندے تجھ سے پہلے ہی میری کوئی خدمت کر کے جا چکا ہے، کوئی میری خدمت کے تمام کام کر کے جا چکا ہے۔ کون ہے وہ اللہ کا بندہ؟ حضرت عمر ابن خطاب تیسرے دن اندھیرے میں چھپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کون ہے، کون ہے ان اماں کی خدمت کرنے والا۔ اللہ کی قسم جب دیکھا تو اپنی آنکھوں کو بھگو لائے، کیونکہ اماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ کون نبھائے گا ان غریبوں کی ذمہ داریاں؟ آج میں اور آپ یہ شور مچاتے ہیں، مسلم کمیونٹی کمزور ہو رہی ہے، کون ان کو طاقت دے گا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں غریبی کی شرح بڑھ رہی ہے، کون ان کی ذمہ داری کو نبھائے گا؟ آج میں اور آپ ذرا سا ذمہ دار بن جائیں، ذرا سا کسی چیز کا مالک بن جائیں تو غریب قوم تک کوئی چیز جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی چیز جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے اپنے تو گھر بھر جائیں، پہلے اپنے آپ تو میں اور آپ سیراب ہو جائیں، تبھی تو اللہ کے نیک بندوں غریبوں کا نمبر آئے گا۔ لیکن کوئی ذمہ دار اس زمین پر مجھے اور آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو غریبوں کی غریبی کا خیال کرنے والا ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے معصوم طلبہ، خاص طور سے ہمارے غریب طلبہ، آج بڑی تیزی کے ساتھ تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندے، کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کر کے غور کیا، کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کر کے فیصلے لیے کہ ذرا وجہ تو معلوم کریں کیا ہے؟ آج ہماری اولادوں میں، آج ہمارے غریب معصوم بچوں میں بڑے بڑے ہوشیار نظر آئیں گے، بڑے بڑے عقل مند نظر آئیں گے، لیکن وہ معصوم بچے وہ اپنی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے والد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے بھائیوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، گھر کے اندر اتنا بینک بیلنس نہیں ہے کہ وہ اچھے اسکولوں کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ کون کرے گا ان کا خیال؟ اے اسکولوں کے ذمہ داروں، اے مدارس کے ذمہ داروں، اے مسجدوں کے متولیوں اور صدر سیکریٹریوں، میں تم سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ یہ مسجدیں خالی نماز کے لیے نہیں ہیں، یہ مدارس او اللہ کے نیک بندے خالی جلسہ کر کے لوگوں کو بلا کر کے اور پورے سال کا بجٹ تیار کرنے کے لیے خالی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ اسکول خالی لوگوں سے بہانوں سے فیس حاصل کر کے ان کے وقتوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ذرا ہم غور کریں، ذرا ہم غور کریں، کون ہے ان اولادوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنے والا؟ کون انہیں آگے بڑھائے گا؟ باپ کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، ماں کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ بعض گھروں کے حالات تو یہ ہیں کہ اگر اولاد ذرا سی بڑی ہو جائے تو ماں باپ کو 200-400 روپے کا لالچ ہونے لگتا ہے، اور وہ اس کو مدرسے اسکول سے ہٹا کر کسی نہ کسی دکان کارخانے میں وہاں ذرا سی دیر کے لیے نوکر بنا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ کون ہے ان چیزوں کا خیال کرنے والا؟ آج میں اور آپ بڑی چیزوں پر محنت کرتے ہیں، ہمارے جلسے جلوسوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مبارکباد ہے، مسجدوں مدرسوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، قابل مبارکباد ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اس سے آگے بڑھ کر کے بھی تو تجھے سوچنا ہے، اس سے آگے چل کر کے بھی تو تجھے سوچنا ہے۔ کیوں نہ میں اور آپ اپنی تمام مساجدوں کے اندر، اپنے مدارسوں کے اندر، کیوں نہ میں اور آپ ایک تعلیمی شرح کو آگے بڑھائیں، کیوں نہ غریب بچوں کو پکڑ کر کے لائیں، ان کی ماں کی خوشامد کریں، ان کے باپ کی خوشامد کریں، ان کے باپ سے کہیں او اللہ کے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرا بڑھاپا سکون سے گزر جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے یہ تیری اولاد
बना, हाँ इसे किसी का नौकर न बना, 200-400 के लालच में आकर इसकी जिंदगी को बर्बाद न कर, बल्कि इस बच्चे को हमें दे दे, हम इसको मस्जिद के अंदर तालीम देंगे या मदरसे के अंदर तालीम देंगे, तुझे इसकी फीस, इसके कोर्स, इसके ड्रेस और इसकी तालीम की जितने भी अखराजात हैं तुझे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद में ऐसा निजाम बना रखा है जो हमारे गरीब तलबा के लिए काफी होगा। क्या ऐसा निजाम मैं और आप नहीं बना सकते? क्या उस बाप को नहीं समझा सकते? कल जब ये 2 रुपए कमाने वाला होगा तुझे घर से धक्के निकाल करके भगाएगा, क्या उस बाप को नहीं समझा सकते? अगर तूने इस औलाद को जाहिल रखा, हाँ जैसे इसका निकाह होगा सबसे पहले तुझे छोड़ करके जाएगा, सबसे पहले अपनी माँ से कता ताल्लुक तोड़ करके जाएगा। क्या तूने अपने इस तरीके से मैं और आप अपने भाइयों को और अपनी औलादों के बापों को समझाएं कि तुम इस तरीके से अपनी औलाद के साथ दुश्मनी न निभाओ बल्कि मोहब्बत के साथ पेश आओ। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी मस्जिदों का निजाम तालीमी होगा, गरीबों के लिए फ्री होगा, कमजोरों के लिए फ्री होगा। और अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारे स्कूल नहीं, ऐसा लगता है जैसे हमारी दुकानें खुली हुई हैं, हमारे कारखाने खुले हुए हैं। यहाँ तक कि अगर हम मस्जिदों मदरसों में फ्री में तालीम करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। ये मस्जिदें अगर हम चाहें तो तालीम का गहवारा हो सकती हैं, इन मासूम गरीब तलबा की आगोश हो सकती हैं। अगर मैं और आप चाहें, ये मस्जिदों का निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इतना खूबसूरत अता फरमाया है। खुद मेरे और आपके आका के जमाने में सहाबा इसी मस्जिद में फैसले भी सुना करते हैं, नमाज भी पढ़ा करते हैं, जिक्र भी करा करते हैं, तालीम के हल्के भी लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कभी अपने उलमा से मालूम किया कि उसी मस्जिद के अंदर मेरे आका ख्वाबों की ताबीर भी बतला रहे हैं, उसी मस्जिद की पिलर से टेक लगाकर अपने सहाबा की जरूरतें भी सुन रहे हैं और उन जरूरतों का जैसी अल्लाह ने ताकत दी है, हाँ उनके हल भी उनको बतला रहे हैं। उन्हीं मस्जिदों के अंदर मैदान जिहाद की और दीन के दुश्मनों से लड़ने की तैयारियां भी हो रही हैं। हाँ उन्हीं मस्जिदों के मैदानों में, उन्हीं मस्जिदों के सहन में घुड़सवारी सिखाई जा रही है और तीरंदाजी सिखाई जा रही है। आप जरा किताबों का मुताला तो करें, हर चीज की जरूरत को मेरे महबूब ने मस्जिदों से पूरा करके दिखाया है। आज हमारी मस्जिद में कोई गरीब आ जाए, वो ऐलान तो कर सकता है, वो अपनी जरूरत को मुक्तदियों के सामने रख सकता है, लेकिन हमारी मस्जिदों के पास कोई ऐसा बजट मौजूद नहीं होता जो हम उस बजट से अपने गरीबों का ख्याल करें। मैं पूरे गांव, पूरे शहर की बात नहीं, बल्कि अगर चाहें तो महल्ले का ख्याल कर सकते हैं, अगर चाहें तो जिस जगह मस्जिद है उस जगह पर हम अपने गरीबों का ख्याल कर सकते हैं। लेकिन नहीं ख्याल किया जाता। हाँ मुझे बतलाओ, आज हमारी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां भूखों को खाना खिलाया जा रहा हो, जहां प्यासों को पानी पिलाया जा रहा हो, जहां बरहनाओं को कपड़े पहनाए जा रहे हो। ऐ अल्लाह के नेक बंदो मुझे बतलाओ, जहां कमजोर गरीबों का फ्री में इलाज कराया जा रहा हो, जहां गरीब बच्चियों की शादियां कराई जा रही हो, और आज ये सिस्टम क्यों खत्म हो गया? किसने समझा? अल्लाह के दीवाना, ये नबी का तरीका था, ये मेरे महबूब का तरीका था। जब कोई जरूरतमंद परेशान हो जाता, सीधा मस्जिद में आकर के अल्लाह के नबी के सामने सवाल करता, मेरे आका मस्जिद के जरिए से ही उसके सवाल को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन आज हमारी मसाजिद का क्या हाल है? हमने समझा कि सिर्फ मसाजिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं, सिर्फ जिक्र अज़कार और कुरान की तालीम के लिए हैं। नहीं, अल्लाह के नेक बंदे,
یہ مسجد مسلمان تو مسلمان جو غیر ایمان والا بھی ہو اللہ سے اگر دعا کر کے محنت کریں تو اللہ ان کی ضرورتیں بھی ہماری مساجد سے پوری کرا سکتا ہے. لیکن اس وقت میں ساری باتوں پر تو پابندی نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت میں میرے بھائی میں اور آپ اپنی اولادوں کی، خاص طور سے غریب اولادوں کی، خاص طور سے کمزور ان معصوم طلبہ کی میں اور آپ تعلیم کا خیال ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ذمہ داروں کو، اس کے لیے جو ہماری مسجد کے متولیان ہیں، جو ہماری مسجد کے سیکریٹری ہیں، ان کو اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا. آپ ذرا ایک قدم تو اٹھائیں، پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہے اور کیسے مدد کرتا ہے. جب کام بڑھتا ہے تو میرا اللہ پھر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی اتارتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی مسجد کے ذریعے سے اپنے غریب طلبہ کی تعلیم کا خیال کریں، اپنے کمزور طلبہ کی تعلیم کا خیال کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مسجد سے متصل کوئی مدرسہ ایسا ہو جس میں پرائمری بھی ہو، جس میں قرآن کے حفظ کی تعلیم بھی ہو، ہاں جس میں دین و دنیا دونوں کو مخلوط کیا گیا ہو، دین و دنیا دونوں کی تعلیم کو بڑھایا گیا ہو. اور ایسا کرنا مشکل نہیں ہے. آج میری اور آپ کی اولادیں اتنی ذہین ہو رہی ہیں، اتنی ذہین ہو رہی ہیں، اگر میں قسم اٹھا کر کے کہوں یہی اولادیں اگر ذرا سا ان کو راستہ مل جائے تو یہی اولادیں قرآن کا حفظ کر سکتی ہیں، یہی اولادیں 10ویں بھی کر سکتی ہیں. اپنے حفظ کے ساتھ ساتھ یہ اولادیں عالم بھی بن سکتی ہیں، اپنے علم کے ساتھ ساتھ یہ اولادیں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ جو ذہن پہلے تھے اس سے کہیں زیادہ تیز ذہن آج کے زمانے میں ہماری اولادوں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں. نہیں آتا تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، موبائلوں کے ذریعے سے دیکھیں، ذرا ذرا سے معصوم بچے کس طریقے سے گانا گا رہے ہیں، ذرا ذرا سے معصوم بچے اپنے ناچنے اور ڈانس کے ذریعے سے بڑوں کو تعجب میں ڈال رہے ہیں. ذرا ان کی حرکتیں دیکھیں کہ بڑے آدمی اپنی انگلیوں کو ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کے اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں کہ اتنی کم عمر کے اندر اس کے اندر کہاں سے ایسی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں. اے اللہ کے نیک بندے، وہی صلاحیت میری ان اولادوں کے اندر بھی موجود ہے، وہی صلاحیت میرے ان معصوم بچوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہمیں اس صلاحیت کو اللہ کی نفرت کے لیے نہیں، اللہ کے غصے کے لیے نہیں، بلکہ ان اولادوں کی صلاحیت کو ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے کر کے آنا ہے. اگر آواز اچھی ہے تو قرآن بڑا خوبصورت پڑھنے والا ہو، اگر آواز اچھی ہے تو نعت نبی بڑی اچھی گنگنانے والا ہو. اور اللہ کے نیک بندو، اگر اللہ رب العزت نے ہوشیاری دی ہے تو کم عمر میں قرآن کا حفظ کرنے والا ہو، کم عمر میں کلاسوں کو عبور کرنے والا ہو، کم عمر میں ڈاکٹر انجینئر بن کر کے اپنے آپ کو حافظ قرآن اور عالم دین کی فہرست میں شمار کرانے والا ہو. لیکن یہ سب کام کرے گا کون؟ یہ سب کام ذمے کس کے ہیں؟ یہ سب کام میرے اور آپ کے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تنہائی کے اندر سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کاموں کو لے کر کے آگے بڑھیں اور ان معصوم طلبہ کی ہم ہوشیاری کو آگے بڑھائیں. اس لیے اللہ کے نیک بندو، میری اور آپ کی ذمہ داری کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا دائرہ دراسہ بڑھا دیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ذمہ داریوں کے دائرے بڑھ جائیں. یہ علماء کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ محنت کر سکتی ہے، محنت کر کے دکھا سکتی ہے، لیکن ان علماء کے ہاتھ اور پیر آپ ہیں، ان علماء کی طاقت آپ ہیں، ان علماء کے حوصلوں بڑھانے کا ذریعہ آپ ہیں. ان علماء کے ذریعے سے اگر کام لینا ہے لیکن ہمت بڑھانے کا کام آپ کا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولادیں کامیابی کی طرف چلے بڑھیں تو ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے ظرف کو اور بڑا کر لیں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو بڑھا کر کے کام کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی مسجدوں سے کمزوروں کا خیال کریں گے،
غریبوں کا خیال کریں گے، اپنی مسجدوں سے جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، خاص طور سے اپنے گاؤں کو بھی چھوڑ دیجئے، جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے اس محلے کے تمام گھروں کی فہرست تیار کریں اور اس فہرست میں ان گھروں سے کمزور اور غریب بچوں کے نام لیں اور ان کی ہوشیاری دیکھیں، ان کے ذہن کو پڑھیں۔ اگر کوئی حفظ کی طرف زیادہ راغب ہے، اچھے طریقے سے آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اسے حفظ کی طرف لے کر کے جائیں، خرچہ آپ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا بچہ اس کی ہوشیاری دنیا کی طرف ہے، ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی طرف ہے، قرآن ناظرہ کرائیں، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے والا ہو، حرام اور حلال کو پہچاننے والا ہو، ہاں اسی طریقے سے فرائض اور واجبات کو سمجھنے والا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ اسی کو وہیں روک دیا جائے اور پھر اسے ڈاکٹری کی طرف لے کر کے جایا جائے، اسے انجینئرنگ کی طرف لے کر کے جایا جائے اور بالکل فری میں انتظام کیے جائیں۔ یہ کون کرے گا ان تمام کاموں کو؟ کوئی اور نہیں، ہمارے محلوں کی جو مسجدیں ہیں اور جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معصوم بچوں کی آنے والے وقت کا خیال کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ یاد رکھو، میں ایک درد اپنا اکثر جگہ بیان کرتا ہوں، او اللہ کے نیک بندو، آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے، آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے۔ اب تک تو میرے اور آپ کے کام چل رہے تھے کہ مزدوری کر کے آ گئے، گھر کو چلا لیا، پیٹ پال لیا، لیکن آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے۔ اب مزدور بھی پڑھا لکھا چاہیے، اب مزدور بھی کوالیفیکیشن والا چاہیے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اب جاہل مزدور اس زمین پر بوجھ سمجھا جائے گا، یا لوگ اس سے کام لیں گے اور اس کی محنت مزدوری عطا نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ جس کام کو ایک گھنے سارے مزدور مل کر کے کیا کرتے تھے اور کئی دن اس کام کے اندر لگ جایا کرتے تھے، اب ایک مشین آتی ہے اور منٹوں میں اس کام کو کر کے چلی جاتی ہے۔ بیچارہ مزدور کھڑا ہوا سو رہا ہے، کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم سکوں کو ہاتھوں سے پہچان لیا کرتے تھے، اندھیرے میں پہچان لیا کرتے تھے، یہ کتنے کا نوٹ ہے، یہ کتنے کا سکہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سکے اب میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، نوٹ میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، اور اگر اللہ نے زیادہ عقل دی ہے پہچان سکتا ہے۔ لیکن اب جو اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو زمانہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کیا اس کو بغیر پڑھے کر سکتا ہے؟ کیا اس کو بغیر پڑھے آگے بڑھا سکتا ہے؟ آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے تو اپنی کاٹ لی جیسے کاٹنی تھی، لیکن ان اولادوں کا وقت بڑا مضبوط اور خطرناک آنے والا ہے۔ اب تک تو میں اور آپ راستوں کے کناروں پر ٹھیلے لگا لیا کرتے تھے، راستوں کے کناروں پر ٹھیلے لگا لیا کرتے تھے، کوئی ہمیں روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہوتا تھا، کوئی ہماری دکانوں کو بھگانے والا اور مجھے اور آپ کو وہاں سے بھگانے والا نہ ہوتا تھا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے غریب لوگوں کے ٹھیوں کو ایک طرف بڑھایا اور بھگایا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا، جتنے ٹھیے وغیرہ لگ رہے ہیں یہ سب انتظامیہ کی نرمی کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، ورنہ قانون یہ ہے کہ آپ سڑک کے کنارے دکان نہیں لگا سکتے، آپ سڑک کے کنارے اپنے ٹھیے نہیں جما سکتے۔ او اللہ کے نیک بندو، آنے والا وقت مزدوری کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان اگر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے مزدوری کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا، اس سے آگے چل کر کے رکشے چلاتا ہوا، ٹیمپو چلاتا ہوا، آج زمینیں مسلمانوں کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، آج زمینیں مسلمانوں کی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تین چیزوں کے اندر سب سے زیادہ مسلمان اپنے پیسے کو برباد کر رہا ہے۔ اگر کسی کو کڑوی لگے تو معاف کرنا، تین چیزوں میں مسلمان اپنے پیسوں کو برباد کر رہا ہے، اور یاد رکھنا وہاں پر برباد ہوا پیسہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ مسلمان اپنے مکانوں میں
सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है, मकानों को खूबसूरत करने में लगा हुआ है, पड़ोसी से किस तरीके से अच्छा मेरा मकान हो जाए, रिश्तेदारों में कैसे मेरी वाहवाह हो जाए, मकान जरा अच्छा कर लूं तो बेटे का रिश्ता बड़ी महंगी जगह हो जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारा सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज में बर्बाद हो रहा है तो पहले नंबर पर मकान है। करोड़ों का मकान, लेकिन कारोबार हजारों का भी नहीं, लाखों का मकान, कारोबार के लिए वही रिक्शा, कारोबार के लिए वही मेरी और आपकी मजदूरी, सुबह को जाना शाम को कमा करके आना, वही ये चीजें। अल्लाह के नेक बंदे, कहां अपने पैसे को बर्बाद करने लगा? कभी बनिए की तरफ नजर दौड़ाई, कभी बनिए को बैठ करके देखा, क्यों इस जमीन का सबसे बड़ा मालदार बना हुआ है, क्यों मेरे और आपके वतन का सबसे बड़ा मालदार बना हुआ है? याद रखना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, 50-50 करोड़ रुपए उसने कारोबार में लगा रखे हैं और अपना मकान वो किराए का रखता है, अपना मकान वो किराए का रखता है। हमने मालूम क्या ये क्या है? अब तक हम भी खुशफहमी में थे कि जब पैसा है तो मकान क्यों नहीं है, जब पैसा है तो मकान खूबसूरत क्यों नहीं है। उस बनिए का जवाब ये था, हजरत मकान खाने के लिए नहीं देता, मकान खाने के लिए नहीं देता, हम इतना पैसा अगर मकान में बॉन्ड करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कहां से, हम तिजारत कहां से करेंगे, हम कारोबार कहां से करेंगे। आज मुसलमान के पास जरा सा पैसा आ जाए, सबसे पहले अपने मकान पर सबसे ज्यादा फजूलियात खर्च करता है। घर के अंदर रहने वाले 3 आदमी हैं, मकान में कमरे कितने 15 हैं, बेचारी औरत भी नहीं चाहती, हफ्तों हो जाते हैं कमरों की सफाई किए हुए, हफ्तों हो जाते हैं। क्यों नहीं सफाई की? इसकी कोई रहता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, कोई पहुंचता ही नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कभी गौर किया क्या जरूरत है इतने सारे मकान की, इतने बड़े मकान की, इतने ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है? सिर्फ जरूरत के लिए मकान रखिए, बाकी पैसा अपने कारोबार के अंदर लगाइए, बाकी पैसा अपनी तिजारत के अंदर लगाइए, बाकी पैसा अपनी औलाद की तालीम पर लगाइए और आगे बढ़िए। अल्लाह के नेक बंदे, सबसे ज्यादा मेरा और आपका पैसा मकानों के अंदर बर्बाद हो रहा है जो कभी वापस आने वाला नहीं है। जिस मकान पर आज मैंने और आपने लाखों उसकी कली में लगाए, हाँ उसकी और खूबसूरती के अंदर लगाए, याद रखना 2-4 साल के बाद खत्म होने वाला है। 2-4 साल के बाद ये कली छुट करके जमीन पर गिरने वाली है, ये लाइटें कुछ ही दिन के बाद खराब होने वाली हैं, ये फिटिंग कुछ ही दिन के बाद बोसीदा नजर आने वाली है। और इत्तेफाक से अगर घर के सामने रास्ता बनने के लिए आ गया तो यही लाखों का मकान रास्ते से नीचे भी जाने वाला है। करोड़ों रुपए मकान में लगा करके खुश होता है, वापस नहीं आएगा ये पैसा। इससे आगे बढ़िए, दूसरी खतरनाक जगह मुसलमान कहां पैसा बर्बाद कर रहा है। मुझे कहने दीजिए, अल्लाह के नेक बंदे, बिया और शादियों में, निकाहों के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमान अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, आज कौन सी ऐसी फजूल खर्ची है जो हमारी शादियों में नहीं होती? बड़े बड़े मंडप खरीदे जा रहे सिर्फ नाक ऊंची हो जाए, बड़ी बड़ी महंगियां शादियों के अंदर दी जा रही है ताकि नाक ऊंची हो जाए, कर्जा लेकर के हजारों लोगों को खाने खिलाए जा रहे सिर्फ नाक ऊंची हो जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, याद रखना, ये निकाह के अंदर पैसा लगाया हुआ वापस आने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है। मैंने न जाने कितने लोगों से मुलाकात की है जो वक्त से पहले बूढ़े हो गए, वक्त से पहले बीमारी में पड़ गए, और हमने मालूम किया वजह क्या है। हजरत टेंशन है। टेंशन किस चीज की है? हजरत बच्ची की शादी की थी, कर्जे में डूब गया हूं और जब से उस कर्जे से निकलने का नाम नहीं ले रहा हूं। उस वक्त से इस कर्जे से निकलने का किसने कहा था तुझे इतना खर्च करने के लिए? क्यों किया तूने इतना खर्च? जमीन बेच करके खर्च करता है, सूद लेकर के खर्च करता है, चीजें बेच करके खर्च करता है, चीजें गिरवी रख करके खर्च
खर्च करता है। अल्लाह की कसम, ये निकाहों के अंदर खर्च होने वाला पैसा वापस आने वाला नहीं है। याद रखना, कितना ही ज्यादा बर्बाद कर लेना, ये वापस आने वाला नहीं है। इस मकान को और इस निकाह को मेरे महबूब ने जितना आसान करने के लिए कहा था, उतना ही मैंने और आपने मुश्किल कर लिया, उतना ही मैंने और आपने मुश्किल कर लिया। क्या आपने नहीं देखा मेरे और आपके आका को? आका को छोड़िए, मेरे और आपके आका के सहाबा को। आओ तुम्हें ऐसे सहाबी की तरफ लेकर के चलूं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, मेरे और आपके आका के चहेते सहाबी, उम्मत के अमीन हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में आपको गवर्नर बना दिया गया है। एक दफा खामोशी के साथ हजरत उमर हजरत अबू उबैदा से मिलने के लिए गए थे और जाकर के कहा था, अबू उबैदा, क्या मुझे अपने घर लेकर के नहीं जाओगे? क्या मुझे अपने उस घर में जहां तुम आराम करते हो, जहां तुम खाना खाते हो, वहां लेकर के नहीं जाओगे? तो हजरत अबू उबैदा ने कहा था, अमीरुल मुमिनीन, आप मेरे घर को न देखें, वरना आपको आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ न मिलेगा। आंखें निचोड़ने के सिवा तुम्हें कुछ न मिलेगा। हजरत उमर ने जिद की थी, है अबू उबैदा, तुम्हें मुझे अपने घर लेकर के जाना होगा। हजरत उमर को लेकर के गए, यहाँ तक कि जिस शहर के आप गवर्नर हैं, गलियां खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि जब जब कोई खूबसूरत सा मकान आता, मेरे दिल के अंदर ख्याल आता कि ये अबू उबैदा का मकान होगा, ये यहाँ के गवर्नर का मकान होगा। लेकिन जैसे ही हम आबादी से निकल गए, जैसे हम गलियों से निकल गए, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, हम आबादी से बाहर निकल गए और एक जंगल की तरफ चले हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई है। हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे, अमीरुल मुमिनीन, आप बाहर तशरीफ रखिए, मैं अभी अंदर से आपको आवाज दूंगा। आप पर्दा हटाते हैं, अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और साफ सफाई करके आप हजरत उमर को आवाज लगाते हैं, अमीरुल मुमिनीन अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे घर का वो पर्दा देखा, वो झोपड़ी का पर्दा देखा, हजरत उमर की आंखों में आंसू थे और आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। जब जरा सी देर हो गई थी तो हजरत उमर ने फरमाया था, ए अबू उबैदा, क्या मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है? क्या दस्तरखान के लिए कुछ नहीं है? तो हजरत अबू उबैदा, आपने देखा होगा कि छप्परों में जो बांस होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े उन्हीं बांसों के पीछे कुछ न कुछ रख दिया करते हैं, अपनी कीमती चीजें रख लिया करते थे। हजरत अबू उबैदा ने अपने छप्पर में हाथ दिया और इतना बड़ा कासा निकाल करके लाए जिसमें पानी रखा हुआ है और जिसमें रोटी के टुकड़े भीग रहे हैं। हजरत उमर के सामने रख दिए, उमर, ये मेरी रोटी है, ये मेरा खाना है। ए हजरत उमर इब्न खत्ताब, मैं एक अम्मा को कहता हूँ, अम्मा मेरे 8 दिन का खाना बना देना, मेरी 8 दिन की रोटी बना देना। ऐ हजरत उमर, जब तक वो रोटियां मुलायम रहती हैं, नरम रहती हैं, मैं उनको खाता हूँ और जब वो जरा सी सूख जाती हैं तो मैं उनको पानी में भिगो करके अपने फैसले के मैदान में पहुंच जाता हूं। जब वहां से फारिग होता हूं तो रात में आकर देखता हूं ये रोटियां पानी में मेरे खाने के लायक हो जाती हैं। है अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन मुसलमानों, जितना बड़ा जिम्मेदार उतना ही महंगा घर है, जितना बड़ा जिम्मेदार उतना ही खूबसूरत घर है। क्यों मकानों पर पैसे बर्बाद करते हो? क्यों निकाहों पर पैसे बर्बाद करते हो? अगर आपको खर्च करना ही है, अगर आपको खर्च करना ही है तो अपनी बेटियों को, अपने दामादों को वरासत के अंदर हिस्सा दीजिए जितना उनका हिस्सा बनता है। अगर अल्लाह को वाकई में राजी करना है तो जो तेरे बेटे के हिस्से में जमीन आ रही है उसकी आधी अपनी बेटी को दीजिए। जितना माल, जितना पैसा तेरे बेटे के हिस्से में आ रहा है उतना ही अपनी बेटी को दीजिए। कोई मना नहीं करता बेटियों पर खर्च करने के लिए, लेकिन जो तू बड़ी बड़ी दावतों में उड़ा रहा है,
وہ کس کام کا؟ نہ بیٹی کے کام کا، نہ داماد کے کام کا۔ جو بڑے بڑے منڈپ خرید رہے، جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں دے رہے، نہ وہ بیٹی کے کام کی نہ داماد کے کام کی۔ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو داماد کو گاڑی دی جاتی ہے، جب کچھ خرچ چلانے کے لیے نہیں ملتا تو داماد اسی گاڑی کو سواریوں کے لیے چلا کر کے اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ دوسری جگہ ہے جہاں مسلمان اپنا پیسہ برباد ایسی جگہ کرتا ہے جہاں سے واپس آنے والا نہیں۔ ایک اور چیز علماء نظر رکھے ہوئے ہیں، ذرا سن لیجیے، آخری گفتگو کرنے لگا۔ ایک اور چیز علماء جس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، میرا اور آپ کا سب سے زیادہ پیسہ لڑائی اور جھگڑوں کے اندر برباد ہو رہا ہے، لڑنے اور جھگڑنے کے اندر برباد ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کسی کو دھمکی بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ تیرے نام کے بھی صحیح، 2-3 بیگے زمین تیرے نام کی بھی صحیح، ہاں لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں، لیکن تجھے سزا دیے بغیر، تجھے برباد کیے بغیر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج مسلمان سب سے زیادہ پیسہ کورٹ میں، کچہری میں، تھانے میں اور چوکیوں میں کہاں برباد کر رہا ہے؟ تھانوں میں برباد ہے، کچہریوں میں برباد ہے، ہاں چوکیوں میں برباد ہے۔ مجھے کہنے دیجیے اللہ کی قسم، آج بڑے بڑے انتظامیہ کے لوگ مسلمانوں کے بیچ میں جہاں چوکیاں تھانے بنے ہوئے ہیں وہاں آنے کی سفارش کرتے ہیں۔ مجھے شہر میں نہیں بلکہ پلا گاؤں کی چوکی پر بٹھا دیجئے، رشوتیں بھی دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمان پیسہ بڑا لے کر کے آتا ہے چوکیوں کے اندر، مسلمان پیسہ بڑا لے کر کے آتا ہے تھانوں میں اور کچہریوں میں۔ 70% کیس مسلمانوں کے آج کچہریوں کے اندر لڑائی اور جھگڑوں کے ہیں، اور لڑائی اور جھگڑے بھی زیادہ دور نہیں، ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں میں نہیں، چچا بھتیجے سے، بھتیجا تایا سے، تایا اپنے بھائی سے، ہاں باپ اپنے بیٹے سے، شوہر اپنی بیوی سے، یہی کچھ میرے اور آپ کے گھروں کے جھگڑے ان کے رجسٹروں کے اندر قید ہیں، اور ایک بڑا پیسہ اس کے اندر برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا سی بچوں کی لڑائی ہوئی، اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا لیتے، لیکن نہیں، بچوں کی لڑائی کو بڑا بنا دیا، جھگڑا اتنا بڑا، ہزاروں سے لاکھوں میں خرچ آ گیا، اور مجھے کہنے دیجئے لاکھوں سے کروڑوں تک خرچے پہنچ گئے، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں۔ اگر ہٹ گئے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، ان 3 چیزوں میں میرا اور آپ کا پیسہ برباد ہے، پھر کیوں نہ زمینیں ختم ہو، پھر کیوں نہ کاروبار ختم ہو، پھر کیوں نہ میری اور آپ کی اولادوں میں کچھ بھی نہ آئے، کیوں نہ میری اور آپ کی اولادوں میں کٹورے آئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، پھر کیا چیز ہمارے بچوں کو دوسروں کے سامنے سے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکتی ہے؟ میرے علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے میں صرف تعلیم ہے، اگر سب کچھ برباد ہو گیا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ اپنی اولادوں کو تعلیم کے میدان میں لے کر کے آؤ، اللہ کی قسم اگر یہ کامیاب ہو گیا، جتنی زمین تو نے کھوئی ہے اس کی دوگنی چوگنی انشاءاللہ یہ اولاد تیرے قدموں کے اندر زمینوں کو ڈال دے گی۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا اپنی اولادوں پر خرچ؟ کس چیز میں؟ کپڑوں میں نہیں، ان کی ضدیں پورے کرنے میں نہیں، بلکہ انشاءاللہ تعلیم پر خرچ کریں گے۔ خالی اپنی اولادوں پر نہیں بلکہ محلے کے غریب، اسی طرح نادار، مفلس جو بھی بچے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کچھ بھی نہ ہو جب کسی بڑی سیٹ پر جا کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ تجھے دعائیں دے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو مساجد اور مدارس کے ذمہ دار ہیں وہ بیٹھ کر کے غور کریں، غور و فکر کریں کہ ہمیں ان اولادوں کی کس طریقے سے فکر کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔